إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون. کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو، اللہ کے بتائے ہوئے اسلام کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ تعالی پورا کرنے والا ہے، اللہ پورا کر کے رہے گا. اگرچہ کافر لوگ اس بات کو ناپسند کریں. وہ اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر، فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے ایک اور مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. بے اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے. ذالکم خیر لکم، یہ تجارت تمہارے لیے
بہت ہی بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ اس تجارت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلُكُمْ اور داخل کرے گا تم کو جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتھا الانہار جن باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ اور پاکیزہ گھر ہوں گے، فی جنات ایسی جنت میں، عدن جو ہمیشہ رہنے والی، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ملت ہے پریشان مگر ہنستے ہو پھر بھی، ملت ہے پریشان مگر ہنستے ہو پھر بھی، غم چاٹ گیا خون جگر مگر ہنستے ہو پھر بھی، کٹ گئے لٹ گئے ہمارے مسلمان فلسطین میں مگر ہنستے ہو پھر بھی۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، حضرات محترم، میں آج آپ کے سامنے کوئی عام خطبہ دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کہ جن کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے اور جن کے بچوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، ایک تصور کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تعزیت کے طور پہ کھڑا ہوا۔ محترم بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس کے اندر سب بھائی بھائی ہیں۔ لوگ کلمہ کے رشتے کو بھول گئے اور قومیت کو ہم نے لے لیا، کوئی جٹ بن گیا، کوئی راجپوت بن گیا، کوئی جناب مذہبوں میں بٹ گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ ہم اسلام کے رشتے کو بھول گئے، ورنہ میرے بھائیوں ہم سب ایک ہی چمنستان کے پھول ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔
صحیح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ابھی ابھی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک فرشتہ ابھی اتارا ہے، اور وہ ایک بندہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. وہ فرشتہ اس کو انسانی شکل میں آ کے پوچھتا ہے کہ تو اس کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی کام نہیں، میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا، یہ میرا ایک کلمہ گو بھائی ہے، میں اس کو صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے کہ یہ میرا کلمہ گو بھائی ہے، میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے نے کہا کہ واجبت علیک الجنہ، کہ مجھے اللہ نے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ تیرے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. صرف اتنی سی بات ہے. تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، یہ ذوق پیدا ہوا جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ بات فرمائی کہ جہاد کی مٹی جس کے پاؤں میں یعنی لگ گئی، اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے جس کے پاؤں میں بھی وہ مٹی لگ گئی، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. یعنی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، گھوڑے کے پاؤں سے اڑتی ہوئی مٹی اگر اس کے اوپر لگ گئی تو وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ اکرام کو جنت کا اتنا شوق، جہاد کا اتنا شوق کہ انہوں نے گھوڑوں سے چھلانگیں لگا دی تاکہ یہ مٹی ہمارے اوپر پڑے اور ہم جنت میں چلے جائیں. یہ شوق تھا. اور اللہ احکم الحاکمین نے، میرے بھائیوں، میرے سامنے یہ اللہ کا قرآن ہے. اگر اللہ توفیق دے تو اللہ کا قرآن پڑھا کرو. یہ سورہ انعام میرے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اگر تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، ان کے ساتھ تمہاری بھیڑ ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، دیکھنا پھر میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں. وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، مگر جو اس دن پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا تو یاد رکھے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے غصے لے کر واپس پلٹا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اور میدان جہاد میں جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اللہ احکم الحاکمین پیارے نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دے رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے نبی تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب تم نے وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی ہیں. میرے بھائیوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن، میرا جی چاہتا ہے کہ آج اللہ کے قرآن سے آپ بھائیوں کی آبیاری ایمان کی کروں. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے،
وَجَهَاجَرُوا اور انہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے، اعظموا ان کے لیے درجہ ہے، درجتاً عند اللہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ورضوان اللہ کی رضامندی ہے، وجنات اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں، لہم فیہا نعیم مقیم جن باغوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور میرے بھائی آئیے سنیے ذرا، اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا وہ باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عنہ اجر عظیم اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ میرے بھائیو اللہ کا قرآن کھول کے دیکھنا، یہ 10واں پارہ ہے اور سورۃ توبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء دیکھنا اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ان استحبوا الکفر اگر وہ کفر کو پسند کریں علی الایمان ایمان کے مقابلے میں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ جو ان سے دوستی لگائے گا، چاہے وہ تمہارا باپ بھی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، فرمایا جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا اگر وہ کافر ہیں تو وہ بھی پھر انہی میں سے ہوگا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اور میرے بھائیو اللہ کا قرآن سنتے جائیے، اللہ احکم الحاکمین قرآن میں فرماتے ہیں، اپنے نبی کو کہتے ہیں یا ایھا النبی اے نبی حرض المؤمنین علی القتال مومنوں کو لڑائی کے اوپر ابھاریے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی جاہدوا الکفار والمنافقین ان کافروں سے منافقوں سے جہاد کیجیے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے نبی کو کہتے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے نہیں آپ کو بھیجا مگر ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ لیکن جس جگہ پہ جہاد کی بات آئی وہاں اللہ نے یہ بات فرمائی یا ایھا النبی اے نبی جاہد الکفار کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین اور منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم اور ان کے اوپر سختی کرو، ومأواہم النار اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ رحمت العالمین نبی کو اللہ نے فرما لیا کہ اگر یہ کافر مر جائیں شرک کی حالت میں مر جائیں، تمہارا وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا وہ چچا ہی کیوں نہ ہو، تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا کہ آج کے بعد آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور ان کی قبر کے اوپر بھی کھڑا نہیں ہونا، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور اسی حالت میں مر گئے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ہی وہ مر گئے۔ میرے بھائیوں میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آج اللہ کا قرآن جو ہے وہ کھل کے پیش کیا جائے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث قرآن اللہ کا پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، سنو ذرا بات کو
ادلکم علی تجارت، تو کیا میں تمہیں ایسی بات کی طرف رہنمائی کروں، ایسی تجارت کی طرف تمہیں بتاؤں تنجیکم من عذاب النار، جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے بھائیوں وہ کیا چیز ہے کہ جاہدو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان قریب اے مسلمانوں، ان قریب تم پر غیر مسلم اقوام اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد میں تم زیادہ ہوں گے، پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے تم نفرت کرو گے، دنیا سے تمہیں محبت ہوگی اور موت سے تمہیں جو ہے وہ نفرت ہوگی، تو اس طریقے سے پھر غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ میرے بھائیوں نہیں، یقین تو دیکھ لیجئے آج مسلمان کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً 24 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کی، تقریباً 24 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے پاکستان میں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ 24 کروڑ مسلمان مرنے کا عزم کر لیں، رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو مٹا نہیں سکتی۔ لیکن حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم تو دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ادھر فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر بمباری کر کے، راکٹ چلا کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے پرچے اڑائے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ میرے بھائیوں ہم آئی سی، کیا اس کو کہتے ہیں یار، یہ ورلڈ کپ جو ہے آئی سی سی ورلڈ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم جناب ورلڈ کپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے، ہمارے فلسطین بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجَاهِدُ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، تو کافروں سے تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، اے ایمان والو جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ آج خرد کا نام جنوب، جنوب کا نام خرد رکھ دیا گیا ہے۔ آج لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ان کا قرآن کہتا ہے کہ جی جہاں کافر دیکھو، یہودی دیکھو، ان کو قتل کر دو۔ نہ میرے بھائیوں، قرآن یہ نہیں کہتا۔ اگر کوئی سور، اگر کوئی خنزیر کسی فصل میں آ جائے تو پہلے زمیندار دار اس کو ڈراتے ہیں، لیکن اگر وہ خنزیر، اگر وہ سور اس کی فصل سے نہ نکلے تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ قرآن تو ایسے نہیں کہتا کہ کسی کو پکڑ کے تم مار دو، کسی کو پکڑ کے قتل کر دو۔ نہیں میرے بھائیوں، جو اسلام کے مقابلے میں آئے، اسلام اس کے بارے میں اپنے نبی کو کہتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار، کہ تم کافروں کے ساتھ جہاد کرو، منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، واغلظ علیہم،
اور ان کے اوپر تم سختی کرو، ورنہ عام تو قرآن یہ نہیں بات کہتا۔ مجھے حامد میر جو بہت بڑے اینکر ہیں، آپ نے ان کا نام سنا، مجھے ان کی بات یاد آئی۔ وہ کہنے لگے کہ میں امریکہ میں جب گیا دورے پہ تو وہاں تمام ممالک کی کانفرنس ہوئی، تو وہاں ایک انگریز ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ مسلمان تو یہ بات کہتے ہیں، ان کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جہاں کسی یہودی کو دیکھو، کسی غیر مسلم کو دیکھو، اس کو قتل کر دو۔ تو حامد میر صاحب کہنے لگے، میں نے کہا کہ میں نے جب میری باری آئی تو میں مجمع میں کھڑا ہو کے کہا کہ اس نے یہ بات جھوٹ کہی ہے، اس نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، قرآن کے اوپر اس نے جھوٹ باندھا ہے، ہمارا اسلام یہ بات نہیں کہتا۔ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو میں یہاں خواتین بیٹھی ہے، تمام غیر مذاہب کی خواتین بیٹھی ہیں، میں ایک مسلمان ہوں، تو ہمارا اسلام تو مجھے اجازت دیتا ہے آپ میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ تو پھر سارے کہنے لگے کہ میرے پاس آئے کہ یار واقعہ ہی آپ کا اسلام یہ کہتا ہے، آج لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں جا رہا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم کافروں سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اور میرے بھائیو سورہ توبہ میرے سامنے ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ان کافروں سے جہاد کرو جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن اوپر ایمان نہیں لاتے، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اللہ نے تمہارے اوپر قصاص کو مقتول میں برابری کر دی ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، کہ نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ میرے بھائیوں یہ تو رب کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوهُمْ، ان کافروں کو مشرکوں کو قتل کرو، حیث و ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم ان کو وہاں سے نکال دو، اے نبی جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا قرآن سنتے جائیے، اللہ فرماتے ہیں وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم کافروں کے مقابلے میں اپنی قوت بناؤ، اپنی طاقت بناؤ۔ او مسلمان حکمرانوں، او بزدلوں، او جنت سے بھاگنے والوں، جہاد سے بھاگنے والوں، میں نے شروع میں بھی کہا ہے، اب بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر 24 کروڑ مسلمان، صرف 24 کروڑ پاکستانی مسلمان اگر یہ مرنے کا عزم کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی طاقت بھی ان کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ اور تمہیں 9 مئی والا واقعہ کے لیے انتقام لیتے ہو، تمہیں فلسطین میں تڑپتی ہوئی لاشیں نظر نہیں، اور تمہیں اللہ کا قرآن تمہارے سامنے ہے، اللہ کے قرآن سے تمہیں نفرت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو جب تک وہ قائم نہ کر لیں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، آسام منی دماؤہم و اموالہم، پھر انہوں نے مجھ سے میرے اپنے مال بھی بچا لیے اور اپنی جانیں بھی بچا لی۔ اور آگے سنیے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی نبی کی سیرت کا حصہ ہے، یہ بھی نبی کی سیرت کا حصہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ لڑنے کا حکم دو وہاں لڑ جاؤ، جس جگہ اللہ ڈٹنے کا حکم دو وہاں ڈٹ جاؤ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، او لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اور محمد کی جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری کائنات کی جانیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لَوَدِدْتُ، کہ میں یہ چاہتا ہوں، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سألت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کہ بتاؤ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانا، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور میرے بھائیوں ادھر دیکھیے، صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیے، احد کی تیاری ہو رہی ہے، عمر بن جموح ایک ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا ہے، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے، وہ تو میں 4 جہاد میں نے پہنچا دیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، اور اسی حالت میں وہ جنت میں پہنچ گیا۔ ادھر میرے بھائیوں جنگ احد میں جب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اب لڑکے کیا کرنا ہے؟ انس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تمہارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ، آگے بڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں آگے بڑھے، حضرت صاحب نے پوچھا، انس کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یعنی احد کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جنت کی طرف بڑھ کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں میں نے یہ بھی واقعہ سنا کہ روسیوں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو ایک مسلمان بچہ، اس کی لاش نہیں مل رہی تھی، 26 دن کے بعد دیکھا کہ ایک طرف وادیوں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں اس لاش سے، وہاں سے جا کے وہ لاش ملی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش ایک جہاد میں شرکت کرتے ہیں، ایک جگہ دونوں اکٹھے ہوئے، ایک جگہ پہ دونوں اکٹھے ہوئے، دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ چلو یار میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، پھر آپ دعا کرنا، میں آمین کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا۔ انہوں نے وعدہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ کل دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور میرے بھی زخم آئیں،
میں ان کو خوب قتل کروں کافروں کو۔ تو عبداللہ بن جہش کہتے ہیں آمین۔ اب عبداللہ بن جہش کہتے ہیں کہ ساتھ اب میری باری ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں کہ اے اللہ، کل میرا جب مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو، میرے مقابلے میں دشمن طاقتور ہو، جنگجو ہو، کمزور نہ ہو، اللہ تو اس کے ہاتھوں میرے شہادت نصیب کر، وہ میرے ہاتھ کاٹ دے، وہ میرے پاؤں کاٹ دے، وہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دے، میرے وہ کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، اور جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ پوچھے کہ عبداللہ یہ تو نے کس لیے کیا؟ تو میں کہوں اللہ یہ تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیرے رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سعد نے تو بڑے بڑے سورموں کو قتل کیا، اور عبداللہ نے جو دعا مانگی تھی اور آمین کہی تھی، ان کے ساتھ ایسا ہی ان کا جو ہے وہ مصلح کیا گیا، اور جنت میں میرے بھائیوں وہ پہنچ گئے۔ ان کے اندر یہ جذبہ تھا۔ ایک عورت جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا بن عمر اپنے 4 بیٹوں کو پیش کرتی ہے، اور 4 بیٹوں کو کہتی ہے کہ بیٹو، میں نے تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کرنا اگر تم نے اپنے سینوں پہ زخم نہ کھائے۔ 4 بیٹوں جو ہے وہ میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، اور 4 بیٹوں کی شہادت سن کر میرے بھائیوں وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اے مسلمانوں، کہ آج دیکھو فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم جہاد کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، ہمیں جہاد کا نام لینے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے حکمران بزدل ہیں، اللہ کی قسم یہ بے دین ہیں، ان کو قرآن کے بارے میں لگاؤ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اپنے دلوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں، یہ نیتیں کر لو کہ اے اللہ اگر ہماری ضرورت پڑی تو اللہ ہم خود بھی قربان ہو جائیں گے، اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ اے اللہ تم وقت لا کہ اللہ تو ہماری شہادت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔